تجھ کو زندگی خوبصورت ہوئی ہے۔ اب جو محمد کی سنے گا، مانے گا، وہ اللہ کے مہمان خانہ یعنی جنت تک پہنچے گا اور وہاں کے عیش و آرام کو پائے گا۔ اور مسلمانوں کی وہ قسم جو سنیں گے، سمجھیں گے لیکن مانیں گے نہیں، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، محروم رہیں گے۔ اور انسانوں کی وہ قسم جو سننے کے لیے وقت ہی نہیں نکالیں گے، جیسے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہود ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ ٹائم ہی نہیں نکالتے، وہ بیٹھتے ہی نہیں کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بلانے والے کی بات پر کان ہی نہیں دھر رہے ہیں۔ اور آج کل کے مسلمان وہ ہیں جو بلانے والے کی بات پر کان تو دھرتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اگر نہ مانے تو بھی آدمی اس مہمان خانے تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیجا، بس جس نے محمد کو سنا اور مانا وہ اللہ کے مہمان خانے تک پہنچ جائے گا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کی بات سنی ہی نہیں یا سن لی لیکن مانی نہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے مہمان خانہ یعنی جنت تک نہیں پہنچیں گے۔ یہاں رک کر اب ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ کہاں سن لیتے ہیں؟ مسجدوں میں جب جماعت والا آتے ہیں، گشت کر کے آپ کو اکٹھا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دین کی بات سناتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ کہاں سن لیتے ہیں؟ مدرسوں کے پروگرام میں آپ سن لیتے ہیں، دین کی بہت سی باتیں آپ کو سنائی جائیں گی، ماشاءاللہ شوق سے بیٹھ کر آپ سن لیتے ہیں۔ یا کوئی اور دینی محفل ہوتی ہے، وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں، خانقاہوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں، دین کی باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، لیکن آپ وہ قسم ہے جو سن کر مانتے نہیں، سن کر اپنی گیل ہی چلتے ہیں، تو آپ اس مہمان خانے میں نہیں پہنچے۔ آپ کو سنایا، مدرسے والوں نے سنایا، آپ کو دعوت و تبلیغ والوں نے سنایا، آپ کو حضرت جی مولانا سعد صاحب نے سنایا، بڑے بڑے جلسے کر کے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا، سنایا، اور آپ نے سنا، لیکن سن کر چلتے اسی گیل ہے جو آپ کی ہے۔ کیا حضرت نے نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولنا، کیا سنانے والوں نے نہیں بتایا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا سنانے والوں نے نہیں بتایا کہ ٹٹلو کاٹنا حرام ہے؟ کیا سنانے والوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ داڑھی کٹانا بھی حرام ہے؟ کیا سنانے والوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ جوا سٹا لگانا گناہ کی بات ہے، بد نظری کرنا گناہ کی بات ہے؟ کیا سنانے والوں نے آپ کو نہیں سنایا کہ ماں اور بہنوں پر پردہ فرض ہے؟ کیا نہیں سنا آپ نے؟ بتائیے، ساری چیز آپ نے سن رکھی ہے۔ اصل نمبر تو ماننے کا ہے۔ جو مانتا ہی نہیں اس کو سنانے سے فائدہ بھی کیا؟ وہ کون سا اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان جلسوں کی، ان دینی مجلسوں کی، ان علماء کی بات کی جو غرض ہے، جو مقصد ہے، اس کو پہچانو۔ سن کر اپنی زندگی پلٹنی چاہیے، اپنا رخ تبدیل کرنا چاہیے۔ سن کر ذخیرہ کر لینا، جمع کر لینا، یہ تو اپنے لیے وبال آخرت ہے۔ آخرت میں اللہ کی یہاں پکڑے جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ یوں کہیں گے فلاں جلسے میں فلاں مولانا نے دین کی یہ بات تمہیں بتا دی تھی، فلاں تبلیغی جلسے میں تمہیں دین کی یہ بات پہنچ چکی تھی، یہ تو ہمارے خلاف دلیل بن جائیں گے۔ اس لیے سن کر تبدیلی لانا یہ اس جلسے کا مقصد ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ بس آ کے بیٹھ گئے، گونگے بہروں کی طرح ایک طرف سے تقریر سن لی اور دامن جھاڑ کے یہی جو کچھ کہا تھا، سنا تھا، اے مول صاحب لے جو کچھ تینے سنائی ہی نہیں لے، ہم تو جا رہے ہیں ایسے کیسے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہی منظر ہے، یہی بات ہے۔ بس سنتے خوب ہیں آپ شوق سے، بڑے بڑے مولانا آپ کو سناتے ہیں، لیکن کوئی بدلتے تو ہے ہی نہیں۔ اگر بدلا ہوتا اپنا آپ کو تو میوات میں زنا نہیں ہونا چاہیے، جوا سٹا نہیں ہونا چاہیے، میوات میں شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے، میوات میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے تھی، میوات میں بے نمازی نہیں ہونے چاہیے تھے، میوات میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ ان سب کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، لیکن یہ برائیاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں جو میں لمبی بات کروں، میرے بعد حضرت مولانا کا واعظ ہونا ہے، خطاب ہونا ہے۔ ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں۔ ہماری عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے۔
لیکن کوئی نہیں کرتا. دعوت و تبلیغ میں چلے لگا لگا کے تم نے سینچری مار رکھی, 100 چلے لگا لی بھائی, ہے کہ نہیں؟ لیکن وہاں گھر میں جا کے دیکھو, وہاں بھی بے پردگی, بے حیائی ہے. لباس دیکھو, ہمیں خود کو نگاہ جھکانی پڑتی ہے, وہ تو کبھی نگاہ جھکاتی نہیں. نبی نے آج سے 1500 سال پہلے جو بات ارشاد فرمائی تھی, صحابہ کو سمجھنے میں دیر لگی, ان کو سمجھانا پڑا, لیکن وہ ساری باتیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا, رب کاسیات عاریات, کہ ایک دور آئے گا بہت سی وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئی ہوں گی لیکن لباس کے باوجود ننگی ہوں گی. تو صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اجی ایک طرف لباس پہن رکھا ہے, کرتا پجامہ پہن رکھا ہے, چادر اوڑھ رکھی, پھر ننگی کیوں؟ سمجھ میں نہیں آئی ان کو یہ بات. لیکن تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھ گئے. کیوں؟ لباس تو پہن رکھا ہے لیکن گلا اتنا نیچے ہے کہ سینہ نظر آتا ہے, یہ ننگی ہے.